السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں ساری بہنیں میری مائیں بچیاں سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آپ کی رہنمائی کے لیے چند باتیں میں نے جو میرے ذہن میں آئیں اور میں چاہتی تھی کہ جو میرے ساتھ جتنے بھی لوگ جاننے والے مجھے ہیں یا جتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں ان تک یہ بات میں پہنچاؤں۔ میرے سے میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو کچھ بتاؤں۔ مجھ سے بہت بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مطلب جن کو جماعت کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم حاصل ہے، جو جماعت کے مجھ سے زیادہ ان کو باتیں پتہ ہیں، وہ میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں جو میں نے محسوس کی اپنی جماعت کے متعلق کہ ہماری جماعت جو سی ہے وہ جو مختلف جماعتیں ہیں، مطلب جیسے میں پاکستان سے آئی ہوں، میں سے کئی بہنیں جو ہیں وہ پاکستان سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب پاکستان میں تو بڑی مولویوں کا ایک چلتا ہے، ان کا پروگرام چلتے ہیں مولویوں کے، اور جی وہ اپنے دین کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر قرآن، نماز اور پیارے نبی کا احترام اور ختم نبوت ہمارے اندر، وہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ تو لیکن ہم باقی مسلمانوں سے منفرد جماعت ہیں، اور مطلب جماعت کسی سیاسی یا کسی دنیاوی تحریک کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خاصتاً ایک دینی جماعت ہے جو منہاج نبوت پر قائم ہوئی ہے، اور اس کے پیش نظر صرف اور صرف بنی نوع انسان کی روحانی تعلیم و تربیت ہے۔ ہماری جو جماعت احمدیہ ہے اس کا مقصد کوئی بھی سیاسی نہیں ہے، کوئی دنیاوی اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہماری جماعت کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف ہمارے جو انسان ہیں ان کی روحانی تعلیم و تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، جس کے تحت بعض روایات کے مطابق 1,24,000 پیغمبر مبعوث ہوئے۔ بالآخر یہ سلسلہ ہمارے پیارے نبی حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت وجود پر اپنے کمال کو پہنچا۔ آپ سے پہلے تمام انبیاء کا دائرہ کار زمانی و مکانی اور قومی لحاظ سے محدود تھا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ آپ تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے، اور جو شریعت قرآن کریم کی شکل میں آپ کو عطا کی گئی، اس میں قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے اور قرآن کریم کے قیامت تک قابل عمل رہنے کے باوجود کسی مسیح یا مہدی کے ظہور کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس ظہور کا جواب درج ذیل حدیث کی روشنی میں بآسانی سمجھایا جا سکتا ہے۔ مسیح موعود کے ظہور کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس سوال کا جواب بہت سارے حدیث میں مل سکتا ہے آپ کو۔ بہت ساری حدیث ایسی ہیں جو اس بارے میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہے جن میں اس چیز کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے مذہب ایسے ہیں جن میں مسیح موعود کے ظہور کا جو ذکر ہے وہ صاف الفاظ میں دیکھا جاتا ہے۔ میں کچھ حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ بڑے غور سے سنیے گا، حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ حصہ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانے کی مسجدیں بظاہر آباد تو نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، انہی میں سے
فتنے اٹھیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا وہی سرچشمہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے کہ جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطاقبت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت اپنی ماں سے بدکاری کرے گا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی جہنم میں جائیں گے۔ یہاں پہ حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون سا فرقہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میری صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور جو ان کے صحابہ کی سنت پر عمل کریں گے وہ لوگ اس فرقے میں شامل ہوں گے۔ حدیث کے مطالعے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ امت محمدیہ پر ایک ایسے دور کا آنا مقدر تھا جسے روحانی لحاظ سے دور خزاں کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ایسے حالات کے پیش نظر ضرور تھا کہ ایک مسیح کا ظہور بھی ہوتا، جس کی بحیثیت قرآن و حدیث اور بزرگان کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔ پس جب وہ تمام حالات و واقعات رونما ہوئے جن کے نتیجے میں اس موت کا ظہور مقدر تھا، تو ایسے حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی ایک گمنام بستی قادیان سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی سلسلہ احمدیہ کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے جس جماعت کی بنیاد رکھی یہ وہی پاک جماعت ہے جس کی طرف سورۃ جمعہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ خدا کے فضل سے یہ جماعت دنیا کے 215 ممالک میں نفوذ کر چکی ہے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب تمام دنیا پر احمدیت کا جھنڈا لہرائے گا۔ اس وقت ایک خدا، ایک رسول اور ایک قبلہ ہوگا، تب ایک نیا آسمان ہوگا اور نئی زمین ہوگی۔ یہی وہ عظیم صداقت ہے۔ چلے وقت کی مناسبت سے میری باتیں بہت بڑھ گئی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر میں جتنی بھی بات کروں وہ کم ہے، اور دل بھرتا ہی نہیں ہے جتنی مرضی باتیں آپ اس کے اوپر کر لیں۔ تو اب میرا ایک سوال ہے میری پیاری بہنوں سے کہ میرے یہاں بیٹھی کتنی لجنہ ایسی ہے جن کو اس بات کا پتہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شادیاں تھیں۔ اب تھوڑی سی ہم ایسی گفتگو بھی کر لیتے ہیں، ایسی باتیں بھی کر لیتے ہیں جس سے آپ لوگ بور نہ ہوں اور آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے اچھا لگے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں، سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام مشہور ایرانی قبلہ برلاس کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا خاندان ایک شاہی خاندان تھا۔ آپ کے موارث سے اعلیٰ مرزا ہادی بیگ تھے جو 1530 میں اپنے خاندان کے ساتھ کش سے پنجاب داخل ہوئے اور قادیان کی مثالی ریاست کی بنیاد رکھی جو 1802 تک قائم رہی، جس پر بالآخر آپ کے دادا مرزا عطا محمد صاحب کے وقت سکھ قابض ہو گئے اور آپ کے خاندان کو ریاست کپورتھلا میں پناہ لینا پڑی، جو مہاراجہ رجنیت سنگھ کے زمانے میں دوبارہ قادیان میں آ گیا، اور آپ کے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کو اپنی ریاست میں سے 5 گاؤں واپس مل گئے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کب ہوئی۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ حضرت چراغ بی بی صاحبہ کے بطن مبارک سے 13 فروری 1835 طلوع فجر کے بعد قادیان میں باروز جمعہ طلوع ہوئے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، اور یہاں پہ وقت کی تھوڑی سی کمی کی وجہ سے بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو یہاں بیان کر سکوں، لیکن چند ضروری باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گی، ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ چلیں اب تھوڑی سیاسی باتیں بھی کر لیتے ہیں جس سے ہمارا دماغ تھوڑا سا خوش ہو جائے، ہم لوگ خوش ہو جائیں۔ ہم لوگ بہت بور ہو رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، تھک گئے ہوں گے سب لوگ، تو کوئی مسئلہ نہیں، اب ہم کچھ ایسی باتیں بھی کر لیتے ہیں جس سے ہمیں مزہ بھی آئے یہاں پہ بیٹھنے کا۔ تو میں لجنہ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے یہاں بیٹھی لجنہ میری پیاری بہنیں بتائیں کہ آپ میں سے کتنی لجنہ کو یہ بات پتہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے، جن کو تو پتہ ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اور علم دے، لیکن اگر کسی بہن میری کو نہیں پتہ تو میں بتا دیتی ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شادیاں تھیں۔ ان کی پہلی شادی حرمت بی بی صاحبہ سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جس میں سے ان کے 2 بچے تھے، حضرت صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب، اور جو دوسرے ان کے بیٹے تھے حضرت مرزا فضل احمد صاحب۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب سیدانہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم اول سے بڑے صاحبزادے تھے، جو کہ 1852 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد دلی چلے گئے اور کچھ عرصہ دیوبند میں بھی سلسلہ تعلیم مقیم رہے، پھر سرکاری ملازمت شروع کی، اور اس طرح وہ مختلف قسم کے عہدوں پر فائز رہے، محکموں پر فائز رہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں رہ کر فیضیاب حاصل نہ کر سکے، لیکن حضور کے ساتھ حد درجی عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور دعا کی درخواست بھی کرتے رہتے تھے۔ حضرت اقدس کے دعاؤں پر ایمان رکھنے کے باوجود آپ نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ آپ اپنی حالت ایسی نہیں سمجھتے تھے کہ آپ بیعت نبھا سکیں، لیکن آپ کے صاحبزادے حضرت عزیز احمد صاحب نے جب مارچ 1906 میں حضرت اقدس کے دستے مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کی تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضور کی وفات پر آپ کو الہام ہوا تھا ماتم پرسی۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بیعت کر کے حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے اس الہام کو پورا کرنے والے بنے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے ایک مضمون مکرم مبشر احمد صاحب کی قلم سے ماہانہ انصار اللہ جولائی اگست 1995 میں کی زینت ہے۔ حضور مرزا سلطان احمد صاحب کو اگرچہ حکومت برطانیہ نے خان بہادر کے خطاب سے نوازا تھا، لیکن آپ یہ خطاب دوسروں کی طرح اپنے نام کے ساتھ استعمال نہ فرماتے تھے۔ ایک انگریز نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو برطانوی حکومت سے ملا جو خطاب ہے، آپ اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے جواب دیا، یہ خطاب مجھے سرکار سے ملا ہے اور مرزا صاحب کا لقب باپ دادا سے ملا ہے۔ خان بہادر کا خطاب مشروط ہے اور مرزا صاحب کا لقب غیر مشروط، اس لیے میں وہی خطاب عموماً اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہوں اور جو ہر حال میں میرے نام کے ساتھ رہا اور رہے گا۔ وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کی جو وفات ہے وہ 2 جولائی 1931 میں ہوئی تھی، اور ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اقدس کے دوسرے صاحبزادے مرزا فضل احمد صاحب تھے، جو کہ حضرت صاحبزادے مرزا سلطان احمد صاحب سے 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ اندازاً 1855 میں پیدا ہوئے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے احمدیت قبول نہیں کی تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ یہ باتیں ہمارے پاس
موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد آپ کو یہ سب سینڈ بھی کریں گے تاکہ جو بھی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں پتہ تو وہ آپ سب کو پتہ چل جائیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کبھی مخالفت بھی نہیں کی تھی. یہ احمدی نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت بھی نہیں کی تھی. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری شادی ہوئی برہان احمدیہ جلد چہارم، جو کہ 1884 میں شائع ہوئی، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کچھ یوں ہیں، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یوں فرماتے ہیں: تمام پالکیاں خدا کے لیے ہیں جو بڑی برکتوں والا اور اعلیٰ ذات ہے. اس نے تیری خاندانی بزرگی کو تیرے وجود کے ساتھ زیادہ کیا. اب ایسا ہوگا کہ آئندہ تیرے باپ دادا کا ذکر منقطع کیا جائے گا اور ابتدا خاندان کا تجھ سے ہوگا. تجھے روب کے ساتھ نصرت دی گئی ہے اور صدق کے ساتھ اے صدیق زندہ کیا گیا. نصرت تیرے شامل حال ہوئی اور دشمنوں نے کہا اب گریز کی جگہ نہیں. ان الہامات کے مطابق حضور کی دوسری شادی نومبر 1884 میں سادات خاندان میں حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ بنت حضرت میر ناصر نواب صاحب سے ہوئی. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی جو دوسری زوجہ محترمہ تھیں ان میں سے ان کے 10 بچے تھے ماشاءاللہ سے، لیکن جن میں سے صرف اور صرف 5 جو تھے وہ حیات رہے اور 5 جو تھے وہ کم عمری میں ہی انتقال کر گئے تھے. تو اب میں آپ کے سامنے ان بچوں کے نام پیش کرتی ہوں. ان کی سب سے بڑی صاحبزادی عصمت صاحبہ، اور دوسرے نمبر پہ صاحبزادہ بشیر اول، اور تیسرے نمبر پہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ المسیح ثانی، صاحبزادی شوکت صاحبہ، صاحبزادہ حضرت مرزا بشیر احمد ایم.اے، حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب، حضرت صاحبزادی نواب مبارکہ بیگم صاحبہ، حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب، صاحبزادی امت النصیر صاحبہ، اور حضرت صاحبزادی امت الحفیظ بیگم صاحبہ. اور یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مسیحیت کا جو دعویٰ کیا تھا وہ 1890 میں کیا تھا، 1890 میں انہوں نے کیا تھا. اور یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ماموریت کے الہامات کی بنا پر بازان الہی آپ نے 23 مارچ 1889 کو سلسلہ بیعت کا آغاز فرمایا اور پہلے دن 40 افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پھر باقاعدہ طور پر جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر 1901 میں حضور نے ایک اشتہار کے ذریعے اپنی جماعت کا نام مسلمان فرقہ احمدیہ تجویز فرمایا، اور جماعت احمدیہ کا پہلا جلسہ سالانہ 27 دسمبر 1891 کو بیت الاقصیٰ قادیان میں منعقد ہوا. اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت ساری کتابیں لکھی تھیں، لیکن چند ایک کا ذکر میں یہاں کر دیتی ہوں، جس میں فتح اسلام، برہان احمدیہ، کشتی نو، روحانی خزائن اور بہت ساری کتابیں اس میں شامل ہیں. یہاں پر وقت کی قید ہونے کے باعث میں زیادہ چیزیں آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن انشاءاللہ آئندہ ہم اس موضوع پر دوبارہ بات کریں گے. یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ ہم اس کے اوپر بہت بات کر سکتے ہیں، اور ہمارا دل نہیں بھرتا اس موضوع پر بات کرتے ہوئے. اپنے مسیح موعود مہدی موعود کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم تھکتے ہی نہیں ہیں. اور یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ 26 مئی 1908 کو حضور نے لاہور میں وفات پائی، اور 27 مئی
1908 کو حضرت خلیفہ المسیح اول نے بشتی مقبرہ قادیان میں نماز جنازہ پڑھائی اور وہیں تدفین ہوئی۔ بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی، ضلالت تھی دنیا پہ وہ چھا رہی، کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی، ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام، ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک السلام۔